اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تأكلوا اور تم نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال یعنی ایک دوسرے کے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے وتدلوا اور تم نہ لے جاؤ بہا انہیں یعنی ان اموال کو الی الحکام حاکموں کے پاس لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو یسألونک یہ تجھ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہی یہ مواقع تو وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البر اور نیکی نہیں ہے بأن تأتوا کہ تم آؤ البیوت گھروں کو من ظہورہا ان کے پچھواڑے سے یا ان کے پیچھے سے ولیکن البر اور لیکن نیکی من اس آدمی کی ہے اتقا جس نے پرہیزگاری اختیار کی وأتوا البیوت اور آؤ گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ محترم سامعین زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں احکامات کا سلسلہ جاری ہے قصاص وصیت اور روزے کے بعد چوتھا حکم حرام سے بچنے کا ہے اور فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کے مال تم جائز طریقے سے تو حاصل کر سکتے ہو جس طرح مزدوری وغیرہ ہے لیکن ہر وہ طریقہ باطل سے مراد ہر وہ طریقہ ہے جس کو شریعت نے جائز نہیں ٹھہرایا چاہے وہ جوا ہو لاٹری ہو سود ہو کوئی بھی حرام خوری ہو جس کی شریعت نے جس کی اجازت نہیں یہ حرام ٹھہرایا اس طریقے سے کوئی آدمی دوسرے کا مال حاصل کرے گا تو یہ ناحق باطل طریقہ ہے روزوں کے بعد اس حکم کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر اللہ رب العزت حلال چیزیں انسان کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حرام ٹھہرا لیتا ہے اور اس طرح ان حرام چیزوں سے بچنے کی تربیت کی جاتی ہے پانی حلال ہوتا ہے لیکن اس روزے کے اوقات میں حرام ہوتا ہے کھانا حلال ہے اور روزے کے اوقات میں حرام ہو جاتا ہے اس طرح حلال سے بچا کر دراصل اللہ رب العزت انسان کو حرام سے بچنے کی تربیت کرتا ہے جب آدمی حلال سے بھی بچنے شروع کر دیتا ہے تو جب حرام سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے تو اس سے آسانی کے ساتھ آدمی رک جاتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
اور نہ لے جاؤ انہیں ان مالوں کو حکام کے پاس، یعنی بطور رشوت۔ اور رشوت کیوں؟ تاکہ تم لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ یا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور دونوں مطلب صحیح ہو سکتے ہیں، کہ حکام کو رشوت کے طور پر تم مال نہ دو تاکہ تم ان کو رشوت دے دو اور پھر لوگوں کا مال تم لے لو۔ جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت پٹواریوں کے پاس اور تحصیلداروں کے آس پاس رہتے ہیں، گلداوروں کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں، ان کو رشوت دیتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مال، ان کی زمینیں، ان کو وہ خبردار کرتے ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے، طریقوں سے یہ لوگ پھر وہ زمینیں یا مفت میں یا سستی لے لیتے ہیں۔ حکام کو خوش کرنے کے لیے ان کو مال دیتے ہیں۔ یہاں کھانے کی بات ہے، جو بھی رشوت کے طور پر مال دیا جائے وہ بہرحال حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک آدمی جب دوسرے کا مال ہتھیاتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور آج یہ جو ہے نا بہت یہ حکومت کے جو آفیسر ہوں یا خصوصاً ایسے محکمے جن کا مال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو لوگ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کو بھاری بھاری رشوتیں دیتے ہیں اور لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کرتے ہیں۔ میں ایک عملی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ممکن ہے ہماری یہ بات کہیں پہنچ جائے، کوئی ایسے اس کاروبار میں ملوث ہو تو اس کو وہ چھوڑ دے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے ایک قریبی رشتہ دار ماموں کی زمین کا کوئی مسئلہ تھا، ان پڑھ تھے، وہ مجھے لے گئے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح لوگ خصوصاً پٹواری اور یہ وقت پر ڈیوٹی تو دیتے نہیں ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو ہم ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہی موضوع چھڑ گیا۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ یہ لوگ جتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کہ یہ پچھلے مہینوں کی بات ہے کہ ایک آدمی کی زمین راستے کے ساتھ تھی، دوسرے آدمی کی زمین جو ہے اس کے ساتھ متصل تھی، تو یہ راستے کے ساتھ والی زمین سے مانگ رہا تھا، وہ نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی، اس کی 2-3 کنال تھی، اور اس کی پیچھے ایک بہت بڑی زمین تھی، کوئی 100 کنال یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس کو یہ مل جائے تو اس کی ساری زمین کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ پٹواریوں کے ساتھ ملا اور انہوں نے قریب ایک نالا وہاں بہتا تھا، تو ان کے ساتھ اس نے سودا چکایا اور کہا کہ 18 لاکھ روپے میرے اس ہوٹل پر دن کو پڑے رہے، وہ لوگ لائے میرے پاس، انہوں نے ادھر رکھے پیسے، 18 لاکھ روپے انہوں نے لیے، اور اس کے ساتھ جو متصل زمین تھی اس کو کہیں کس طریقے سے نالے کے اندر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو بڑی زمین والا تھا اس نے اس کو پیغام دیا کہ تمہاری تو زمین ہے ہی نہیں ادھر، یہ تو مجھے پٹواری نے بتایا، یہ غلطی۔ اس نے واقعی دیکھا تو اس کی زمین کہیں نالے کے اندر انہوں نے ڈال دی۔ یہ ہے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ حاکموں کو رشوتیں دے کر حاصل کرنا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال کے مقدمات حکام کے پاس تم نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاؤ۔ مال کے مقدمات لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو زمینوں کا مثلا ماہر ہے، تو کسی آدمی کے پاس اس کی زمین ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے، مثلا کوئی کمزوری اس نے دیکھ لی اور اس پر اس نے کیس کر لیا، پیسے بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، اچھا وکیل اس نے جو ہے نا خرید لیا۔ اب مد مقابل سادہ آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کیس جیت لیتا ہے اور زمین اس کے نام پر آ جاتی ہے مثلا، تو کہا یہ ناحق طریقہ ہے۔ حاکموں کے پاس تم مقدمے اس لیے لے جاتے ہو کہ تمہیں مد مقابل کا کوئی کمزور پہلو معلوم ہو جاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم یہ کیس لڑ کر یا اچھا وکیل پکڑ کر، ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ ہم اس کی زمین لے لیں گے تو اس سے حلال تو نہیں ہوتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بھی بہرحال ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس مقدمات لاتے ہو، ممکن ہے ایک آدمی چرب زبان ہو اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر، اس کے دلائل سے متاثر ہو کر میں اس کو جو ہے نا کچھ حصہ مال دے دوں، زمین کا حصہ دے دوں، اور حالانکہ وہ اس کا حق نہ بنتا ہو، تو میرے فیصلے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے لیے لیتا ہے۔ حاکموں کے پاس مقدمات ایک آدمی لے بھی گیا اور کیس جیت بھی لیا،
اور اس کی اگر وہ زمین یا وہ مال نہیں ہے تو اس کے لیے اعلان تو نہیں ہوتا کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے. یہ تو ممکن ہے اس نے اچھا وکیل پکڑا ہو، چرب زبان ہو، وہ جج کے سامنے ایسے دلائل رکھے کہ جج اس سے متاثر ہو گیا، یا جج نے بھی پیسے کھا لیے. یہاں تو جج بھی پیسے لے لیتے ہیں. کئی وکلاء ہیں، وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ، اتنے لمبی پیسوں کی کیا ضرورت ہے. کروڑوں کی مالیت کے کیس ہوتے ہیں، 5-10 لاکھ روپے جج کو دے دیے اور آسان کر لیا کیس. یہاں تو پاکستان میں تو ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ مال حلال ہو جاتے. مال تو حرام ہی جس کا ہے اسی کا ہے. اس لیے کہا کہ یہ کام تم نہ کرو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو جو کام کر رہا ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے یہ چیز میری نہیں ہے. آج ہماری بدقسمتی قرآن کی واضح آیات کے باوجود بھی آپ اگر جا کر کچہریوں میں جا کر دن گزاریں نا، لوگوں کی سٹوریاں سنیں، کیسے کیسے لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں اور زمین کے جھوٹے مقدمات لے جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اور پاکستان کا تو نظام جو ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے کہا کہ میں نے ایک وکیل سے پوچھا کہ کیا ہمارے اس نظام کے تحت میں کسی مردہ آدمی پر بھی کیس کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ کر سکتے ہو، 4 سال تک میں اس کا کیس چلا سکتا ہوں. 4 سال کے بعد جج کہے گا وہ تو مرا ہوا ہے، اس لیے اس پر کیس نہیں چل سکتا. یعنی ایسا جو ہے نا گھسیٹا ہوا اور ایسا غلط نظام ہے ہمارے ہاں. یہ تعزیرات ہند جو تھا اور تعزیرات پاکستان بنا لیے اس کو. عدالتوں کے اندر مقدموں کے فیصلے ہوتے ہی نہیں. یہ پچھلے عرصے میں ہمارے مرزا صاحب نے جو ہے نا واقعہ سنایا کہ ایک عورت بیچاری غریب عورت تھی، ایک ہی چھوٹا سا گھر تھا، کسی گورنمنٹ کے محکمے میں ملازم تھی، شاید ٹیچر تھی. تو قریب ایک بڑا مالدار آدمی تھا، طاقتور، تو اس نے اس کا جو ہے نا مکان جو ہے نا قبضہ کر لیا. وہ مقدمہ لڑتی رہی. تو جس وکیل نے لڑا وہ کہتے ہیں ہمارا دوست ہے، تو مجھے اس نے واقعہ سنایا پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں. کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ چلتا رہا. آخر وہ وکیل نے کہا کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ ایک ملاقات میری جج سے ذرا کروا لو. تو میں نے جج سے بات کر لی. جج نے کہا ٹھیک ہے، اگلی تاریخ میں وہ عورت بھی آ جائے. وہ عورت جب آئی اور جج کے سامنے اپنی پوری سٹوری کہانی سنائی جب، تو کرسی پر بیٹھ کر جج روتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے. تو وکیل کہتے ہیں ہم سمجھے اب معاملہ ہو جائے گا، لیکن اس جج کے رونے کے باوجود بھی وہ کیس فیصلہ نہ کر سکا. کیس جاری ہی تھا کہ وہ عورت جو ہے نا اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ مر گئی. ایسا نظام ہے کہ جس میں جج کو معلوم بھی ہو کہ یہ مظلوم ہے، پھر بھی نظام ساتھ نہیں دیتا کہ اس کے حق میں وہ فیصلہ کر لے. ایسا غلط نظام ہمارے حکمرانوں نے ہم پر مسلط کیا، انگریزوں نے، اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. 36 سال کیس چلتا ہے اور پھر بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا. پھر ہو جاتا ہے تو اس سے اگلی عدالت میں چلا جاتا ہے، اس سے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. تقریباً وہ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان میں عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے قارون کا خزانہ، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تب جا کر ایک آدمی انصاف کی توقع کر سکتا ہے. ہر دفعہ جائے پہلے تو منشیوں کو اور وکیلوں کو پیسے دیتے رہیں. اور کسی نے بہت خوبصورت، میں تو اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا 2, 4, 10, 20 لاکھ کا مقدمہ ہو تو نہ کرو. تم سمجھتے نہیں، وہ وکیل کھا لیتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. مشہور ہے کہ ایک دفعہ 2 بلیوں کو ایک کیک مل گیا. تو اس نے کہا کہ اس کو ہم آدھا کریں گے تو آپس میں جنگ ہوگی، چلیں لومڑی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو لومڑی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمیں یہ کیک آدھا کر کے دے دو. اب لومڑی تو بڑی چالاک تھی، تو لومڑی نے جو ہے نا اس کیک کو اس طرح توڑا کہ ایک حصہ ذرا بڑا رہ گیا اور ایک ذرا چھوٹا. جب اس طرح کیا تو جو بڑا حصہ تھا اس کو تھوڑا سا کھا لیا، لیکن کھاتے ہوئے ذرا زیادہ کھا لیا. پھر ملایا تو وہ جو پہلا حصہ تھا وہ اس سے بڑا تھا، یہ چھوٹا ہو گیا. پھر اس کو جو ہے نا اس کو کھایا تو اس کو ذرا زیادہ کھا لیا، پھر دوسرا بڑا. کھاتے کھاتے کیک ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا کیک تو ختم ہو گیا ہے. بس ایسے ہی ہوتا ہے. دونوں طرف کے وکیل فیسیں لے کر آپ اگر 20-30 سال کے بعد حساب لگائیں تو زمین سے زیادہ پیسے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ دیکھیں جھوٹے مقدمات نہ لے جاؤ.
لوگ جو ہے نا لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے بھی ہمیں پابند تو نہیں کیا نا. کسی بھی اچھے عالم دین کے پاس جائیں, انہیں کہیں زمین کا ہماری یہ مقدمہ ہے, آپ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیں, یقین مانیں 5-10 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. لازم بات شریعت تو دو ٹوک ہے, مدعی سے گواہ مانگے گی, گواہ نہیں دے سکے گا تو مدعا علیہ کو قسم دے گی, بات ختم ہو جائے گی, معاملہ آخرت کی طرف چلے جائے گا, دنیا کا جنجال تو ختم ہو جائے گا نا. اصل فیصلے تو آخرت میں ہوں گے نا. اس لیے اصل مالک یوم الدین, بدلے کا دن آخرت کا دن ہے. دنیا میں معاملات کو شریعت جلدی نپٹاتی ہے, ظاہراً دلائل کے لحاظ سے جس کا حصہ بندے اس کو دے دیتی ہے, لیکن یہ پوری عمر اور 2-3 نسلیں جو ہے نا تاریخیں بھگتتے ہوئے تو ضائع نہیں کرتی. اس لیے قرآن نے کہا کہ جھوٹے مقدمات نہ لے جایا کرو کام کے پاس, اور اس لیے لے جاتے ہو کہ لوگوں کا مال تم کھا لو گناہ کے طریقے سے, حالانکہ تم جانتے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے اور پھر بھی یہ کام کرتے ہو. یسألونک عن الاحلہ, یہ تو سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں. احلہ ہلال ان کی جمع ہے, اور ہلال پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, احلہ اس کی جمع ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج, یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے. ہر نیا چاند وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمانی ایک جنتری ہے جس کو دیکھ کر مہینہ شروع ہونے, پھر مہینے کا نصف اور مہینہ ختم ہونے کا آدمی کو پتہ چلتا ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ چاند کی صورتحال ایسی کیوں ہے کہ پہلے دن چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتے ہوتے 14ویں تاریخ کو پورا ہو جاتا ہے, پھر کم ہوتے ہوتے پھر پہلی رات کی طرح ہو جاتا ہے, سورج کی طرح ایک ہی طرح کیوں نہیں ہے. یہ سوال جو ہے نا سائنسی تھا, فلکیات کا سوال تھا. اور ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کوئی بھی آسمانی کتاب اللہ رب العزت اس لیے نہیں نازل کرتا کہ لوگوں کو طب کے اور سائنس کے اور فلکیات کے علوم سکھائے. ان علوم کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ذہن دیا ہے, عقل دی ہے اور تحقیق کا جذبہ دیا ہے. اس کے مطابق یہ علوم انسان حاصل کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے, اور ایک جو ہے نا ایک بڑی دنیا علوم کی اس نے حاصل کر لی ہے. لیکن نظام زندگی کیسے ہو, انسان کے اخلاق کیسے ہوں, معاملات کیسے ہوں, مختلف انسانوں کے کیا حقوق ہیں, خاوند کے حقوق کیا ہوں, بیوی کے کیا ہوں, حاکم کے, رعایا کے, مالک کے, مزدور کے, ہمسایوں کے, رشتہ داروں کے, یہ نظام سمجھانے کے لیے انسان کی عقل ہمیشہ اس نے جو ہے نا مار کھائی ہے. انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کام کرنا. اس کے لیے اللہ رب العزت کتابیں نازل کرتا ہے. جو انسان خود نہیں کر سکتا نا, تو اس کے لیے اللہ رب العزت نظام زندگی اور عقائد اور اعمال اور فکر, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے. قرآن مجید بھی ہدی للناس ہے. باقی رہا چاند کے بارے میں کیوں چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حکمتیں بیان کر دی. دیکھیں, موضوع سے متعلقہ سوال نہ ہو تو جواب دینے والا اگر حکیم ہو نا تو اچھے انداز میں اس سوال کا رخ موڑ دیتا ہے. اس کو عربی ادب کے لحاظ سے جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے, یعنی حکیم کے طریقے پر جواب دینا. مثلا ایک 2 سال 3 سال کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ بجلی کہاں سے آتی ہے, یہ بجلی, آپ ممکن ہے اس کے بڑے ماہر اور انجینئر ہوں, آپ کو اس بات پتہ ہو کہ کس طرح ڈیموں میں بجلی بنتی ہے, وہاں کون کون سی مشینیں استعمال ہوتی ہیں, پھر کس طریقے سے بڑی بڑی تاروں میں لاتے ہیں, ٹرانسفارمر میں آتی ہے, وہاں سے ادھر آتی ہے, یہ سارا طریقہ آپ کو معلوم ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو 2 سال کا بچہ ہے, اس کے سامنے سارا اگر تفصیل میں رکھوں تو فضول ہے. تو آپ اگر حکیم ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم لائٹ جلا لیتے ہیں, گرمی ہوتی ہے تو پنکھا چلا لیتے ہیں, پیسے ہوں تو ایسی بھی لگا لیتے ہیں. آپ اس طرح کی باتوں سے کریں گے نا, اور اس کے سوال کو آپ موڑ دیں گے. بس آپ یہی انداز اللہ کا دیکھیں. سوال سائنسی نوعیت کا تھا, فلکیات کا تھا, قرآن کی یہ موضوع نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اور عقل نے معلوم کر لیا ہے کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے. آج تو ہر چیز معلوم ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ چاند جو ہے تمہارے لیے وقت معلوم کرنے
کا ایک آلہ ہے، جنتری ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ حج کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ عربوں کے لیے حج ایک عبادت بھی تھی اور ان کی معیشت بھی تھی اور ان کی تہذیب و تمدن بھی تھا۔ کس طرح؟ حج کے لیے 4 مہینے محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے، اور رجب، یہ 4 مہینے حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر عرب بالکل لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سارے راستے پرامن ہو جاتے، انہی 4 مہینوں میں ان کی شادی بیاہ ہوتے، انہی میں وہ تجارت کرتے، بڑی بڑی تجارتی منڈیاں ہوتی ہیں اوقات، ذوالمجاز میں اور دوسرے مقامات پر، اور انہی مہینوں میں شاعری کے مقابلے ہوتے، اور ساری عرب کی زندگی کی چہل پہل ان 4 مہینوں کی وجہ سے تھی۔ اور ملت ابراہیمی کا قرآن یہ سورہ انعام کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایک حکم باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے، باقی ساری ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی لوگوں نے اس کو مٹا کر رکھ دیا، بتوں کی عبادت کی، بیت اللہ کے اندر بت رکھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا حکم باقی ہونے کی وجہ سے ہزاروں سال عربوں کی زندگی وہ جو ہے نا وہ زندہ رہی۔ تو قرآن نے وہاں یہ توجہ بھی دلائی کہ جب ایک حکم کی وجہ سے دیکھو اتنی برکات تھیں، تو ذرا پوری شریعت پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کی برکات کیا ہوں گی۔ تو مختصر یہ کہ حج کا ذکر اس لیے کیا کہ حج عربوں کے لیے ایک بہت اہم ترین عبادت بھی تھی، ان کے لیے معیشت بھی تھا، اور ان کی تہذیب و تمدن، ان کی شادی بیاہ، ان کی زبان، ادب، کلچر، ہر چیز اس میں تھی۔ تو کہا کہ یہ اس کے وقت معلوم کرنے کا یہ آلہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور تم نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ان کے پچھواڑے سے، اور لیکن نیکی تو اس آدمی کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اوس اور خزرج مدینہ کے جو قبائل تھے ان کے اندر ایک بہت بری رسم تھی کہ جب وہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو واپس حج اور عمرے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے، یا احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد پھر اگر گھر میں کسی کام کے لیے اگر داخلہ انہیں کرنا پڑتا، داخل ہونا پڑتا، تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، گھر کے پیچھے سے آتے تھے۔ یہ جو پچھال ہوتی ہے، بعض لوگوں نے جو ہے نا یہ پچھواڑوں میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنائی ہوئی تھیں کہ اگر احرام کی حالت میں واپس آنا پڑے تو ادھر آ جائیں۔ بعض سیڑھی رکھ کر مکان کے اوپر چڑھتے تھے اور پھر گھر میں اترتے تھے۔ اچھا، شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو تم گناہوں کے ساتھ گھر سے نکلے ہو، اب احرام باندھ کر تم گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، اس لیے اب دروازوں سے گھر میں داخل نہ ہو، پیچھے سے آؤ۔ یہ ایک فلسفہ تھا، حالانکہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ گھر تو وہی ہیں جس میں ہم رہتے تھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک آدمی دروازے سے آئے، دیوار پھلانگ کر آئے، یا پیچھے سے آئے، ہے تو جائز ہے نا، منع تو نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں اگر پیچھے سے سیڑھی لگا کر آتا ہوں اپنے گھر میں تو یہ منع تو نہیں ہے، تو اللہ نے کیوں کہا کہ ایسا نہ کرو؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ یہ کام نیکی کا کام سمجھ کر کرتے تھے اور دروازوں سے آنا منع سمجھتے تھے۔ کوئی کام نیکی کا ہے یا نہیں، کوئی کام جائز ہے یا ناجائز، اس کا فیصلہ بندہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا، شریعت کرے گی۔ جائز کام کو بھی ایک آدمی اپنے لیے لازم اگر قرار دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی جائز کام ہے نا، آپ اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ لازم ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے، یہ ناجائز ہے۔ شریعت نے آپ کو جائز کام کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن جائز کی حد سے اس کو اٹھا کر لازم کی حد تک لانا، اس کی اجازت آپ کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ اور یہ پچھواڑے سے آنے کو لازم کرتے تھے۔ اس لیے کہا کہ نیکیاں یہ نہیں ہوتی، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے جن برے کاموں سے منع کیا ہے، اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ان سے رک جاؤ، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرو۔ نیکیاں تو یہ ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری قسم کی رسمیں بعض اوقات معاشرے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی ہیں کہ بعض اصل نیکی لوگ نہیں کرتے، اور بعض کچھ نمایاں قسم کے کام ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، بس اس میں وہ سستی نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس نیکی یہ ہے، یہ رسم ہم نے ادا کر لی، اگر کسی قبر پر دیکھ دینی ہے نا، بس اس میں اگر پیسے نہیں ملے تو قرض لے کر دیں گے، کہ یہ نیکی کا کام ہر صورت میں کرنا ہے۔
15 شعبان کی شام ہے، اس میں تو حلوہ لازمی پکانا ہے اور گھروں میں تقسیم کرنے، اگر نہ ہوا تو بس تباہ ہو گئے ہم۔ یہ موقع ہے، اس موقع پر یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور باقی رہا معاملہ دین اور شریعت کا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ لوگ فرض نماز ادا نہیں کرتے، اور 15 شعبان کی رات آ جاتی ہے تو پوری رات جاگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بعد میں تو یہ رمضان کے جو شاید آخری جمعہ ہوتا ہے، اس میں کوئی قضا عمری کا بھی نظام شروع کیا ہے کہ اتنی قضا نمازیں کون پڑھے، بس رمضان کے آخری عشے میں پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی کی جو ہے قضا نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اصل نیکی کیا ہے ایک آدمی کی؟ اس کی زندگی پاکیزہ ہو، اس کے اندر تقوی رچا بسا ہو، اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، اس کے معاملات، اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی تنہائیاں، اس کی مجلسیں، اس کا لین دین، ہر چیز اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق جب گزر رہا ہے نا، فرمایا نیکی ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو شروع میں ایک جامع آیت جس کو ابواب البر کہا گیا، وہاں بھی کہا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بس مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا، بس صرف یہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی تو ہے جو ایمان لاتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، تنگی میں، مفلسی میں، جنگ کے اوقات کے اندر صبر کی زندگی گزارنے والا ہو، اور وہاں بھی آخر میں کہا تھا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں۔ دراصل قرآن یہاں نیکی کا فلسفہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض نمایاں قسم کے چند کاموں کو لے لینا، ان رسموں کی پابندیاں کرنا، اور زندگی کے اندر تقوی نامی کوئی چیز ہی نہ ہو، یہ نیکیاں نہیں ہوتی۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو دروازوں سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل اللہ کا خوف ہے۔ یہ تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی بات جب بھی قرآن میں آتی ہے نا، بار بار یہ لفظ آپ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی گناہ چھوڑ دو، محض اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے، اور جن نیکیوں کا اللہ نے حکم دیا نا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ہے، وہ کرو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ باقی رہا محض اللہ کا خوف اور ایک آدمی کا عمل اس کے مطابق نہ ہو، تو سورہ برات انفال میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ انی اخاف، کوئی شیطان جو ہے جب غزوہ بدر کے موقع پر ایک سراقہ نامی ایک سردار کی شکل میں آیا نا، صورت میں آیا، انسانی شکل میں آیا تھا، کفار کو جو ہے نا ابھارنے کے لیے۔ اصل میں سراقہ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی قریش کی، تو ان کو خطرہ تھا کہ ہم تو یہاں لڑائی کے لیے آ گئے اور پیچھے سے سراقہ اپنے خاندان کے ساتھ حملہ نہ کر دے، تو شیطان سراقہ نامی اس سردار کی صورت میں آیا اور انہیں حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپس میں ہمارے اختلاف ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ایک نوجوان ان کا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا کہ اچانک شیطان نے دیکھا کہ جبریل امین فرشتوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ جب آئے نا، اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری وعدہ دیا تھا، تو شیطان نے دیکھ لیا اور کفار کو تو نظر نہ آئے، تو شیطان نے جو ہے نا اس کا ہاتھ چھوڑایا، اس نے نہ چھوڑا تو اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں جب یہ جنگ فتح نہ، ان کو شکست ہوئی اور واپس آئے، تو سراقوں کو انہوں نے گلہ کیا، تو اس نے کہا مجھے کیا پتہ، مجھے تو تمہاری لڑائی کے بارے میں یہ علم نہیں تھا۔ تب پتہ چلا وہ تو شیطان تھا، ایک انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن قرآن اس کے الفاظ ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ تو شیطانی خوف ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو لیکن اس کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع نہ کیا اسے رکتا نہ ہو، تو یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اگر یہ ہے بھی تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں جب بھی واتقوا اللہ آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دو، اور نیکیوں کے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ یہ دو کام کرو گے تو اللہ سے تم ڈر رہے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے،
وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جاؤ ان اموال کو الی الحکام، حاکموں کے پاس، ایک ترجمہ یہ، دوسرا یہ اور تم نہ لے جاؤ ان مالوں کے مقدمات حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے کچھ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یسألونک، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، عن الاحلہ، نئے چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، یہ نئے چاند، مواقیت، وقت معلوم کرنے کے کا آلہ ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی نہیں ہے، بان تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی تو، من اتقا، اس آدمی کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وأتوا البیوت، اور گھروں کو آیا کرو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن۔ یا رب العالمین، قرآن کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، قرآن جو ہمیں راستہ دکھاتے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس روشنی کو پورے معاشرے کے اندر پھیلا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ہر آیت محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم ہم سب اس کے مخالف ہیں۔ یا رب العالمین، اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، لوگوں کو اور ہم سب کو حلال پر قانع اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حرام سے بچا، حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔